نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 232 کے بارے میں جانیں گے۔ طلاق کے تفصیلی احکامات چل رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اس آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ وہی ہے، بالکل ویسا ہی ہے جو پچھلی آیت کریمہ میں تھا۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ تعدلون تھا، نون اس لا کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، لائے نہیں، لا نہیہ، تو تعدلو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں روکنے کا معنی ہوتا ہے، تو نہ روکو ہننا انہیں، ان یہ کہ ینکحنا، نکاح سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، نون کاف ہا یا علامت مدارے، کہ وہ نکاح کرے ازواجہ ہننا، اپنے شوہروں سے، ابھی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اذا، جب، ترادو، یہ راضی سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، را ضاد واو حروف مادہ ہے، اور باقی تا کا میں بتا دوں یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ ماضی کا ایک وزن ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب، اور ماضی کا ہے لیکن اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے جب باہم راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروفی اچھے طریقے سے، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذالکا، یہ، یوعظو، واو عین زوئے زو، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، یہ بات ہے، یہ ہے یوعظ بھی، جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے جس کی یا جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من اسے، کانا ویسے تھا لیکن ہم ترجمہ بھی اس طرح کریں گے، جو کوئی ہو منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر، یہ بات ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے یا جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی الگ الگ ہر لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو بہت اچھی سمجھ آتی ہے اور ساری آیت مبارکہ کلیئر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہر لفظ کا ترجمہ کریں تو وہ بات نہیں، وہ ردم نہیں بنتا، سمجھ نہیں آتی، تو پھر با محاورہ بھی دیکھا کریں اور ایک سے زیادہ بار دیکھا کریں۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایک بار سننے سے پڑھنے سے کوئی چیز پوری سمجھ آ جائے گی، ایک سے زیادہ بار ویسے بھی تکرار کیا کریں، سبق کی بار بار اسے سنیں پڑھیں پھر ٹیچر سے شیئر کریں۔ ذالکم، جس طرح ذالک ہے اسی طرح یہ ہے، اب بس یہ کا ذالکا ذالکم تھوڑا سا فرق ہے، کبھی بتاؤں گی، کوئی سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، لیکن ہے اشارہ ہی۔ یہ از کا افعلوا کے وزن پر زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہر، تو اچھا انہوں نے پھر ازکا کا، اس میں بھی پاکیزگی کا معنی ہے لیکن انہوں نے یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض نے ازکا کا پاکیزہ کے ساتھ کیا اور اطہر کا پاک کے ساتھ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ازکا یہ تزکیے سے پہچانا جا رہا ہے، زا کا واو حروف مادہ ہوتے ہیں، اور زا زے، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے بعض اوقات شاید میرے بتانے میں بھی میں زال اور زا ان کو پڑھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں میں اردو والے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ زے، تزکیہ سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، زے کا واو حروف مادہ، اطہر طہارت سے پاکیزگی سے پہچانا جا رہا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم یہ بات سمجھ لینا اس آیت مبارکہ کا صرف یہ حصہ جو قرآن مجید میں کئی بار آتا ہے، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے، انسان مان لے کہ میں نہیں جانتا ہوں، جو ہو رہا ہے اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، مشیت ہے، اسی میں بہتری ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اسی میں میری لیے بہتری ہوگی، میں نہیں جانتا ہوں۔ جب ہم خود چیزوں کو، حالات کو، سچویشن کو ریزسٹ کرنے لگتے ہیں نا تو وہاں مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا،
پھر اس نے میری بہن کو طلاق دے دی. جب عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا. آپ کو پتہ نا کہ 2 بار ایسا ہو سکتا ہے کہ عدت کے دوران بھی رجوع کر سکتے ہیں، یا اگر عدت کے گزرنے کے بعد سیپریٹ ہو گئے ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، تیسری بار نہیں ہے. اچھا وہ عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آئے. میں نے اسے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اپنی بہن کو تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی. اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو. اللہ کی قسم ہے کہ وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. کہتے ہیں اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، میں بیچ میں ریزسٹنس بن رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا. الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اسی شخص سے کر دیا. صحیح بخاری 5130. صحابہ کے ہر عمل میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو پھر ifs اینڈ بٹس، یا مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے، پھر یہ سب چیزیں پیچھے پھینک دینی چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. اور یہ میں اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہوں، آپ اپنے شوق سے اسے پڑھ لیجئے. اب ازواجہ ہننا اس لفظ سے جس طرح وہ خامد مراد ہیں جن سے پہلے نکاح ہوا تھا، اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو اس شخص سے نکاح کرنے سے بھی نہیں روکنا چاہیے. یعنی کہ اگر عدت گزر گئی ہے، اب وہ آزاد ہے عورت، وہ چاہے تو ابھی 2 طلاق کی بات کر رہی ہوں میں، پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کسی کو نہیں روکنا چاہیے. اگر وہ کسی اور شخص سے کرنا چاہے تو پہلے شوہر کو یا خاندان والوں کو بھی بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہے اس کا مطلب. تو آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.